قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مع الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار. یقیناً اللہ رب العالمین نے ہم پر بڑا ہی شکر احسان عظیم فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنے نبی مکرم رسول محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا. معزز سامعین محترم، قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ آیت مبارکہ اس حصے سے جڑی ہوئی ہے، یعنی قرآن اس سے پہلے بتا رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ایمان والو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا رنج ہوتا ہے، نہ کبھی وہ غم زدہ ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ کو گزشتہ جمعہ بتلایا گیا کہ اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو، ولی کے معنی اگر عربی گرامر کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو ولی کے معنی آتے ہیں دوست. اب ہم بھی دوست بناتے ہیں، ہمارا بھی فرینڈ سرکل ہوتا ہے، لیکن اس فرینڈ سرکل میں کوئی خاص ہوتے ہیں جس سے ہم پورے راز و نیاز کی بات کرتے ہیں، اپنے گھر کی بات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ پاک اپنی تمام مخلوقات سے محبت کرتا ہے. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے محبت کرتا ہے، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے قریب تر ہیں، جو اللہ کے حکموں کی بجا آوری کرتے ہیں، کبھی نافرمانی ہونے نہیں دیتے اپنے کسی عمل سے بھی، تو انہیں بتایا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے انبیاء علیہ السلام اجمعین، صحابہ، شہداء، اولیاء. چونکہ آپ کو گزشتہ 2 جمعوں سے بتاتے آ رہا ہوں، اس لیے صرف نام لے رہا ہوں. تو ان لوگوں کو اللہ پاک نے اپنے دین اسلام کی پرچار کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے، دین اسلام کو تقویت دینے کے لیے منتخب کر لیا. ہر زمانے میں آتے رہے، اور جو اللہ پاک نے چوتھا طبقہ جو بتایا اولیاء اللہ کا، صالحین سے مراد اولیاء ہیں، تو وہ طبقہ کل صبح قیامت تک چلتا رہے گا. کیونکہ کہتے ہیں کہ آج ساری دنیا برباد ہو گئی، آج ساری دنیا گناہ میں ملوث ہے، لیکن اس میں بعض اللہ والے ایسے ہیں جن کی بدولت ہم سانسیں لے رہے ہیں. اور بڑے ہی نہ صرف سکون و اطمینان
بلکہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہوں گا، جو مکاتب فکر جن کا مشرب یہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ، نعوذ باللہ، جو آج کا مشرب ہے نا، جو آج کی فکر ہے جن لوگوں کی، جو کہتے ہیں اولیاء اللہ کے تعلق سے کہ نعوذ باللہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، کچھ نہیں کر سکتے، ان کا تم وسیلہ کیوں لیتے ہو؟ یہ جو کہتے ہیں نا، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، ان کے اکابر، ان کے بڑے باپ دادا ہی نہیں بلکہ 50 سال 100 سال پیچھے چلے جائے تو ان کے جو اکابر، جو رہنما گزرے ہیں، وہ خود اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ لوگوں، آج دنیا سکون کے ساتھ چل رہی ہے، سکون کی سانس لے رہی ہے، تو یہ اللہ والوں کا صدقہ ہے کہ وہ اپنی مرقدوں میں رہ کر بھی اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کے مومن مومنات، بندے بندیوں کے ایمان و عقیدے کے تحقیق کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں۔ اور انہی کے بڑے اکابر رہنما یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مردہ اگر قرار دے تو ساری کائنات مردہ ہے، ساری کائنات مردہ ہے۔ تم بتانا کیا چاہتے ہیں وہ؟ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں باقید حیات ہے۔ یہ صرف اہل سنت والجماعت کا ایمان و یقین نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، 50 سال 100 سال پہلے کے علماء اکابرین، جو آج جو حضرات جن کی فکر یہ ہے کہ یہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، کچھ نہیں کر سکتے، جو کہتے ہیں نا، ان کے ان اکابر علماء کی وہ معتبر کتابیں اٹھا کر پڑھیے۔ اگر کسی کے گھر میں مارکیٹ میں نہیں ہے، کہیں نہ کہیں میوزیم میں تو رکھی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں میوزیم میں تو رکھی بھی ہیں، وہاں جا کر تلاش کریں، معلوم ہوگا۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے جس کو حق سننے کی طاقت دی وہ حق سنتا ہے، جس کو حق سمجھنے کی ترغیب دی وہ حق سمجھتا ہے۔ اب جس کے سینے پہ رب نے مہر لگا دی وہ زندگی بھر بھی نہیں سمجھ پاتا، تو لہذا ہمیں ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، مانتے مانیے، نہیں مانتے ہی آپ کی مرضی۔ کیوں؟ ارے جس ماں نے تمہیں 9 مہینے کوکھ میں رکھ کر سنبھالا، جس ماں نے تمہیں جنم دینے کے بعد تمہاری ہر تکلیف کو برداشت کیا، اور ماں اپنی اولاد کے لیے اپنے غم کا اظہار کرتی ہے، باپ اظہار نہیں کرتا۔ باپ اپنی اولاد کے ہر غم کو، ہر تکلیف کو، جس طرح وہ کپڑے پہنتا ہے اپنے کپڑوں میں چھپا کر چلتا ہے، ماں ظاہر کر دیتی ہے۔ تو جس طرح وہ ماں باپ اپنی اولاد کے انتقال پر نہ ماں قبر میں جا کر سوتی ہے نہ باپ سوتا ہے۔ مانا کہ عورت تو قبرستان نہیں آتی انتقال میں جنازے کو تدفین کے لیے، لیکن مرد حضرات آتے ہیں۔ بتاؤ آج تک جتنی محبت بیٹے ماں باپ سے کرتے ہیں، باپ جتنا اپنی اولاد سے لاڑ و پیار کرتا ہے، کوئی ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں سونے کے لیے تیار ہو؟ اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر، کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، کسی کے باپ کے روٹھ جانے پر، باپ کا سایہ اٹھ جانے پر طنز نہیں کر رہا ہوں، کسی کی اولاد کے انتقال پر طنز نہیں کر رہا ہوں، صرف ذہن سازی کر رہا ہوں، ذہن کھول رہا ہوں۔ بتاؤ، جس بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے بچے ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہو کر آتے ہیں، یا 1 سانس 2 سانس لیتے انتقال ہو جاتا ہے، ایسے ننھی منھی جانوں کو اپنے ہاتھوں میں، اپنی آغوش میں، اپنے کاندھوں پر لے کر جب سوار ہوتے ہیں شہر خاموشہ قبرستان لے جاتے ہیں، تو بتاؤ کوئی باپ بیٹے کی قبر میں اترتا ہے؟ نہیں۔
تو پھر جب جو ماں باپ جس کے نطفے سے ہم پیدا ہوئے، جس کے شکم سے ہم جنم لیے، وہ ہماری قبر میں نہیں آتے تو کس کی قبر کا جواب ہم کو دینا ہے صاحب؟ اس لیے اختیار ہے، چاہے اللہ والوں کی تعظیم کرو یا نہ کرو، ہمیں کوئی سروکا نہیں، نہ ہم تم سے کوئی جھگڑا کرتے ہیں، بس ہم میدان محشر کا انتظار کریں گے، فیصلہ کیا ہوگا وہاں دیکھیں گے، کون حق پر تھا کون باطل تھا۔ ہم نے تو کبھی، یہ بھی بات بتا دیتا ہوں، ہم نے کبھی نہ خواجہ بندہ نواز سے مانگا، نہ خواجہ اجمیری سے نام مانگا، نہ خواجہ غوث اعظم سے مانگا، نہ نبی سے مانگا خدا سے، لیکن وسیلہ نبی کو بنایا، مانگا خدا سے، ذریعہ بنایا غوث اعظم کو، مانگا خدا سے، در پہ جھکایا سر تعظیماً خواجہ اجمیری کی، خواجہ بندہ نواز کی۔ کیوں؟ کہ تم آپ اللہ کے نیک بندے ہو، جب اللہ کی بارگاہ میں آپ ہاتھ اٹھا دیں، ہم سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں کے مجسم ہے، درختوں کے پتوں کے برابر ہمارے گناہ ہیں، لیکن جب آپ ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، ہمیں امید ہے کہ ہماری دعا رد ہو سکتی ہے۔ اے غوث اعظم، اے خواجہ اجمیری، اے خواجہ بندہ نواز، اے قطب، اے ابدال، اے ہمارے آقا مولا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم گناہگاروں کے لیے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا لیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہم اس وسیلے سے دعا کرتے ہیں، وسیلہ لینا کبھی شرک نہیں ہے، یاد رکھنے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، جو فتوے لگائے جا رہے ہیں نا، اگر ان فتووں کو اگر دیکھا جائے، بخدا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا، جینا مشکل ہو جاتا، حد تو یہ ہے کہ پیدا ہونا مشکل ہو جاتا۔ اگر وسیلے کا انکار کریں، شرک اور بدعت کہیں، جی اگر کہیں اعمال کے اعتبار سے خدا تک پہنچیں گے، ان کی برابری کریں گے تو ٹھیک ہے۔ ایک بات اور بتا دیتا ہوں، برابری کرنا ہے نا، کیجیے۔ کتنی برابری کرتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں ہر جگہ الحمدللہ جہاں بھی موقع ملتا ہے مجھے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیٹا ہو یا بیٹی، جب ازدواجی زندگی اختیار کرتے ہیں، میرج ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، اس کے بعد بھی کوئی بیٹی ماں کے برابر کھڑی ہو کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ ماں میں بھی تمہارے برابر ہو گئی، نہیں، کوئی بیٹا نہیں کہہ سکتا کہ میں باپ کے برابر ہو گیا۔ اب کیا ہے آپ دیکھ لیں، کہیں تو پھر رشتہ حرام، کہیں تو رشتہ حرام، کون برابری کرے گا؟ اب اعمال کے اعتبار سے اگر دیکھ لیں تو بھی بتاؤں گا، آج کا کوئی لڑکا، نوجوان لڑکا، لڑکی اپنے ماں باپ کی برابری نہیں کر سکتی۔ جو ماں باپ نے عمل کیا ہے، جو کام کیا ہے، جو ان کی طاقت تھی، جو ان کی بساط تھی، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا آج۔ پھر اولیاء اللہ کی برابری کی بات کرتے ہیں تو پیران پیر روشن ضمیر ہیکل نورانی قندیل سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، انہوں نے صرف ہماری طرح ایمان نہیں لایا بلکہ اپنے اندر تقوی، پرہیزگاری کو اختیار کیا، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا، زندگی کی ہر موڑ پر خدا کی رضا دیکھا کرتے تھے، اللہ کی رضا دیکھا کرتے تھے۔ یہ کیسے؟ دنیا میں آنے کے بعد ہوا؟ نہیں، اللہ پاک نے پہلے منتخب کر دیا تھا۔ جب میں دنیا بناؤں گا، دنیا میں تخلیق ہوں گی، یہ لوگ پیدا ہوں گے، اس وقت پیدا ہوں گے، تو اللہ پاک نے ان کی تخلیق سے پہلے ان کے مقدر لکھ دیے۔ دنیا میں ان کی تخلیق ہونے سے پہلے ان کے مقدر لکھ دیے۔ باتیں بہت کرتے ہیں صاحب،
ارے کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، بالکل آپ کے انداز میں موٹے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں۔ بتائیے برابری کرتے ہیں، ہمارے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں نا، بچہ ہو یا بچی، بتاؤ کسی کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے، کوئی ہنستے ہوئے پیدا ہوئے سے کوئی تاریخ بتا دے، کوئی تاریخ بتا دے، پورے ورلڈ کی، پوری دنیا کی، پوری کائنات میں تاریخ بتا دے۔ کوئی اٹھ کر کہہ دے کہ ہاں میرا بچہ جب پیدا ہوا تھا تو ہنستے ہوئے آیا، کوئی نہیں کہتا، ہر کوئی کہے گا روتے ہوئے آیا۔ ارے روتے ہوئے ہی آتا ہے، لیکن اللہ جس کو اپنا منتخب بنا لیتا ہے، اپنا قریب کر لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، جس کا انتخاب کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کو تمام کمالات کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ گر کرتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے۔ پرانے پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بس سعادت ہوئی تو وہ تو آپ سن لیے کہ آپ ماں کا دودھ نہیں پیے تھے، رمضان کے چاند کی کشمکش تھی، اطلاع آپ کے دودھ نہ پینے سے اعلان ہوا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، یہ تو بات ہو گئی۔ طریقہ کار تھا ہمارے اکابرین اسلاف کا، یہ جو آج ہمارے دماغ پرگندہ جو ہو رہے ہیں نا، اسی وجہ سے جو اسلامی رسم و رواج ہے ہم اس کو اپنے گھروں سے بیکاٹ کر چکے ہیں، اور یہود و نصارہ کے رسم و رواج کو، مغربی تہذیب و تمدن کو، مغربی کلچر کو اپنے گھروں میں، اپنے دیوان میں، اپنے دلان میں، اپنے سینوں میں جگہ دیے ہیں، اس لیے آج ہم برباد ہو رہے ہیں۔ ہمارے اکابر اسلاف کا طریقہ کار تھا کہ جب بچے، نومولود بچے جو ہوتے ہیں، وہ 4 سال کے جب ہو جاتے ہیں، باضابطہ طور پہ خوشی کا ایک اہتمام ہوتا تھا، جسے بسم اللہ خوانی کہتے تھے۔ ایک بڑے عالم دین، ایک پیر و مرشد یا پھر سادات کرام کو بلوا کر ان بچوں کو بسم اللہ خوانی پڑھاتے تھے، تو اسے تاثیر ہوتی تھی، نام بھی ویسے رکھتے تھے۔ آج ہمارے پاس نام بھی فیشن کے، کام بھی فیشن کے، اس لیے ہم بھی برباد، ہماری نسلیں برباد، ہمارے دماغ پراگندہ ہو رہے ہیں۔ اب بات کہوں تو بہت لمبی ہو جاتی ہے، بس ایک مثال دیتا ہوں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، بچہ رویا، سیل فون نکالے دے دیتے ہیں، بچہ خاموش فون میں لگا ہے، تب کہاں سے اسے سنیت معلوم ہوگی، کہاں سے اسے اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں، شہداء کیا ہوتے ہیں، صحابہ کیا ہوتے ہیں، نبی کون ہوتے ہیں، انبیاء اور رسول کون ہوتے ہیں، اللہ کے نائبین کون ہوتے ہیں، خدا کی وحدانیت کیا ہے، خدا کی ایکتائیت کیا ہے، خدا کی صمدیت کیا ہے، وہ کیا ہے، کچھ نہیں پتا چلتا۔ پرانے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بسم اللہ خوانی ہوئی، اس کے بعد کیونکہ بچپن میں ہی آپ یتیم ہو چکے تھے، آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کی والدہ ماجدہ نے مدرسے میں پڑھنے کے لیے شریک کروایا۔ جب شریک کروایا، استاد محترم کے سامنے پرانے پیر زانو ادب طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، زانو ادب طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ نے، کوئی کہانی نہیں، اچھی طرح یاد رکھ لیں، اگر کوئی تم کو کہے کہ تمہارے مولانا بڑی اچھی کہانی بولے تو نادانوں کو بولنا، ارے بیمان، اگر معلوم ہے، سکت ہے، سننے کی طاقت ہے تو بغداد جانا، پرانے پیر سے پوچھ لینا، دلیل اگر پوچھ لے کوئی، میں نہیں کہتا، دلیل اگر جاننا چاہتے ہو بغداد جانا، پرانے پیر سے پوچھ لینا۔ تو آپ استاد محترم کے سامنے بیٹھے ہیں، جب استاذ نے آپ کو تعوذ پڑھایا، اب اللہ معاف کرے اب کہوں تو بیجا نہ ہوگا، لیکن ہمارے لوگوں سے اگر پوچھ لوں میں تعوذ اور تسمیہ کس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم، تعوذ تسمیہ نہیں جانتے،
تو بہرحال کسی پر طنز مقصد ہے، بتانا مقصد ہے، کیونکہ ہم انٹرنیٹ سے جب جڑے ہوئے ہیں یہ وہ بیکار چیزوں پر سرچ کرتے ہیں تو کبھی اپنے ملصابوں کے پاس بیٹھ کر بھی ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرنا ہے۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کے استاد محترم نے پرانے پیر کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھایا، پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ صاحب قاعدہ چھوں گا نا، علی با تا سا، یہ قاعدہ ہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا دیا۔ پڑھنے کے بعد استاد اب پڑھانے کے انتظار میں ہیں، لیکن پرانے پیر سرکار رحمت اللہ علیہ قربان جائیے آپ پر، آپ کی والدہ ماجدہ پر، کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ کوئی اور نہیں ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہے۔ امام حسین کی شہزادی ہوتی ہیں تو رشتے میں جی، اور آپ کا نام نامی اسم گرامی امام حسین کی والدہ ماجدہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شریک حیات، ہمارے نبی کی لخت جگر، خاتون جنت کے نام سے موسوم فاطمہ، ساری دنیا ثانیہ فاطمہ کہا کرتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی چہتی صاحبزادی حضرت فاطمہ تھی وہ دوسری فاطمہ ہیں، ایسی تقوی پرہیزگاری عابدہ زاہدہ شہزادی اسلام۔ تو امام نے حضرت پرانے پیر نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد رکے نہیں، علی با تا سا نہیں پڑھے، جب رب کو رحمان اور رحیم کہہ کر پکار لیے، اللہ نے سینے کو کھول دیا پرانے پیر کے، شروع ہو گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ مکمل ہو رہا ہے، اب استاد سمجھ رہے ہیں شاید ماں نے 4 سال میں سورہ فاتحہ یاد دلا دیا ہوگا، یہ ترغیب دی ہوگی کہ جب تم مدرسہ جانا، جب استاد تمہیں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا ہے تو انہیں تم سورہ فاتحہ پڑھ کر سنانا۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کے اختتام کے بعد پرانے پیر رکے نہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ شروع کر دیے۔ پھر استاد سوچ رہے تھے شاید کچھ آیت پڑھ کر رک جائیں گے، ماں نے یاد دلا دیا ہوگا، نہیں نہیں اے ایمان والو، بتایا جاتا ہے تقریباً 15-17 پارے پڑھ کر رک گئے، بس آخری آیت بتائی جاتی ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ یہاں آ کر پرانے پیر رکتے ہیں۔ اس وقت تک ماجرا یہ ہوتا ہے مدرسے کا کہ استاد جو اپنی مسند پر بیٹھے تھے وہ اٹھ کر آپ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب سارے مدرسے میں یہ بات، یہ خوشی کی لہر دوڑتی ہے تو سب انتظامیہ، پورا اسٹاف آپ کے پیچھے صفے باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں، سب پریشان ہیں۔ قاعدہ سامنے رکھا ہوا ہے، قرآن نہیں ہے، اگر قرآن بھی ہے تو بند رکھی ہوئی ہے۔ پرانے پیر پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ جب آپ نے پڑھ کر اختتام کیا، رک گئے، صدق اللہ العظیم کہا، تب اساتذہ پوچھتے ہیں، استاد محترم پوچھتے ہیں، بابا یہ بتاؤ کہ تم نے کب یاد کیا؟ آپ کی عمر تو 4 سال کی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اس ماں پر، اس شہزادی حسین پر کہ جو اپنی اولاد کی تربیت کی۔ تربیت صرف پیدا ہونے کے بعد نہیں ہوتی، تربیت اچھا کھلانے پلانے سے نہیں ہوتی، تربیت بچوں کی تمام خواہشات پورے کرنے پر نہیں ہوتی۔ جس طرح حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان تعریف فرماتے ہیں، لوگو تم اپنی اولاد کی تربیت کرو تو سب سے پہلے ان کے سینوں میں محبت رسول کو بٹھاؤ، ان کے سینوں میں محبت رسول کو بٹھاؤ۔ جب وہ محبت رسول سے آشنا ہو جائے، رسول اللہ کا چاہنے والا ہو جائے،
وہ نمازی بھی ہوگا، صائم بھی ہوگا، سقی بھی ہوگا، حاجی بھی ہوگا، رب کا قریب ہو جائے گا، رب کا دیدار بھی حاصل کرے گا۔ سب سے پہلے اس کے سینوں میں محبت رسول کو بٹھاؤ۔ تو محبت رسول کیا تھی؟ تو آپ کی والدہ ماجدہ کے متعلق بتایا جاتا ہے، جب آپ اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہوتی، فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کی کثرت کرتی، نوافل ادا کرنے کے بعد ہمیشہ جھاڑو دیتے ہوئے، پکوان کرتے ہوئے، کپڑا دھوتے ہوئے آپ ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتی۔ تو پیرانے پیر سے پوچھا گیا کہ اتنی سی کم عمر میں آپ نے کیسے اتنا قرآن یاد کیا؟ اللہ معاف کرے، آج ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں، ہماری عمریں اتنی ہو چکی ہیں، قرآن ہمیں یاد نہیں ہے، بلکہ بعض ہم میں ایسے بھی مل جائیں گے دیکھ کر ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کیوں؟ یہ ہماری کوتاہی ہے، اسی وجہ سے ہمارے بچے ابھی تک ناظرہ قرآن پڑھ نہیں پاتے۔ ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، تو اولیاء کی بارگاہ میں جانے سے ہمیں یہی ملتا ہے، اسی لیے جاتے ہیں ہم۔ تو آپ نے بتلایا میری ماں ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، اور میں میری ماں کے پیٹ میں رہ کر اس تلاوت کو سنا کرتا تھا، سنتے سنتے میں نے قرآن کو یاد کر لیا تھا۔ بتاؤ ہے کوئی ایسا نوجوان، ہے کوئی ایسا کمسین بچہ؟ بتائیے، مثال دیجئے، اس طرح قرآن پڑھ لے زبانی بغیر دیکھے، برابری کی بات کرتے ہو؟ خدا تک پہنچنا تو بہت دور ہے میرے بھائی۔ پرانے پیر 4 سال کی عمر میں 15 پارے پڑھنا معمولی بات ہے، اول کلمہ پڑھنا مشکل ہے 4 سال کی عمر میں ہمارے بچے، نہیں 15 پارے 17 پارے آپ پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرا رب وکیل ہے، میری وکالت رب کے حوالے ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، وہی مجھے انعام دینے والا ہے، وہی مجھے بدلہ دینے والا ہے، وہی میرا وکیل ہے، مصلحت خداوندی۔ تو خدا را اللہ نے اپنے بندوں کو پہلے ہی منتخب کیا۔ اب زیادہ ہی کہیں گے تو ایک آخری بات بتا دیتا ہوں، ہم بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے نا، بتاؤ ہماری ماں نے کیا کیا باتیں کی تھی؟ ہمیں اس میں سے ایک بات یاد ہے، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت کی بات کر رہا ہوں، پیدا ہونے کے بعد نہیں۔ کیوں؟ ہمارے کانوں میں وہ طاقت نہیں تھی، ارے پیدا ہونے کے بعد بھی ہمارے سامنے کیا کیا باتیں ہوئی اس کی طاقت نہیں تھی سننے کی، نہ بولنے کی طاقت تھی۔ لیکن اللہ جنہیں اپنا منتخب فرما لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان کو ماں کے پیٹ میں ہی تعلیم دے دیتا ہے۔ یہی تو اولیاء ہوتے ہیں، یہی تو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیرانے پیر کا وسیلہ بھی ہم لیتے ہیں، اسی لیے پیرانے پیر کا جھنڈا بھی ہم اپنے گھروں پر نصب کرتے ہیں۔ اگر کوئی انکار کرنا چاہتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، ہمیں اختیار، ہم کچھ نہیں کہیں گے، اختیار ہے اس کو، انکار کرنا کر لے، کیونکہ تمہاری قبر کا جواب تم کو دینا ہے، میری قبر کا جواب مجھ کو دینا ہے۔ میری قبر میں تم نہیں آؤ گے، تمہاری قبر میں نہیں آؤں گا۔ اگر آزو بازو تمہاری میری قبر ہو جائے، وہاں کوئی کھڑکی تو نہیں ہوگی جو کھڑکی کھول کر میں تمہیں کہوں کچھ، فرشتوں کو جواب دینے میں آسانی کہہ دوں کچھ نہیں۔ تو اس لیے اس رہتی دنیا میں رہ کر اپنے عقیدے ایمان کی حفاظت کیجئے اور اپنے آپ کو سنواریے، چند ٹکوں کی بنیاد پر، چند دینار ریال کی بنیاد پر، چند دنیا کی حسیناؤں کی بنیاد پر۔ حسیناؤں سے مراد صرف عورت نہ لیں، عزت، شہرت، عمارت، بلڈنگ، پیسہ، کرسی، گاڑی، سب کچھ۔ دنیا کی خوبصورتی پر جا کر اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، کبھی اللہ والوں کی شان میں بے ادبی نہ کریں۔ میرے دادا پیر حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اگر تم اللہ والوں کے خلاف جاؤ،
وہ تو تمہیں کچھ نہیں کریں گے. اگر تم ان کے خلاف جاؤ، ان کے خلاف بغض کینہ رکھو، ان کو برا بھلا کہو، تو یاد رکھ لو وہ تو کچھ نہیں کہیں گے مگر اللہ اس کا بدلہ ضرور لے گا. دنیا میں بھی بتا دے گا، سکرات کے وقت بھی بتا دے گا، قبر کی زندگی میں بھی بتا دے گا، میدان محشر میں بھی بتائے گا. تو لہذا اللہ والوں کی مخالفت ہرگز نہ کریں. اگر کوئی عمل آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہیں کرنا چاہتے، آپ کا دل گوارا نہیں کرتا، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہمارے معصوموں کو نہ بہکائیں. ہم وسیلے والے تھے، وسیلے والے ہیں، وسیلے والے رہیں گے، چونکہ ہم وسیلے سے ہی پیدا ہوئے ہیں، وسیلے سے ہی آخری منزل قبر کی جانب جانے والے ہیں. ہم ڈائریکٹ جا کر خبر میں کودنے والے نہیں ہیں. اب جو ڈائریکٹ خبر میں کودنے والے ہیں وہ ڈائریکٹ خدا سے مانگنے والے مانگ لو، لیکن ہمارے معصوموں کو بہکانے کی کوشش نہ کرنا. اور نوجوانوں سے بارہا میں نے اپیل کی کہ ایسی باتیں جب سوشل میڈیا پر آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس پر اتفاق نہ کریں، بلکہ اپنے عالم جس پر آپ کو بھروسہ ہو، اپنے پیر و مرشد جس پر آپ کو کامل یقین ہو، ان کے سامنے لے جا کر بتائیں، پھر اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا وہ فیصلہ کریں گے. کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے صاحب، ہر کسی کو زبان دی گئی تو وہ اپنی زبان کو اٹھا رہا ہے، تارہ کو لگا رہا ہے، جو چاہے بول رہا ہے. کیونکہ دنیا میں عزت حاصل کرنا ہے. عزت انسان کی دو چیزوں سے ہوتی ہے، اچھے کام سے یا برے کام سے. کوئی تمہارا نام لے گا تمہاری اچھائی کو دیکھ کر، کوئی تمہارا نام لے گا تمہاری برائی کو دیکھ کر، مگر اللہ فیصلہ کرنے والا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے. تو اس لیے اللہ والوں کے خلاف اپنی زبانوں کو لگام دیں اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں. جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا